إياك نعبد وإياك نستعين۔ یہ ایک بھائی نے دو سوال پوچھے، ایک تو خواب کے متعلق ہے کہ کسی شخص کو ایک یا اس سے زیادہ مرتبہ خواب میں فوت شدہ حالت میں دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ خواب کے حوالے سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہم نے چند ایک جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ بیان کی تھی، جو کہ انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ چلو میں اس کو دوبارہ سے مختصراً ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ خواب مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ خواب شیطانی ہوتے ہیں، کچھ خواب بندے کے زندہ یعنی جو اس نے دن گزارا ہے اور جو سوچ و بچار کرتا رہتا ہے وہی باتیں اس کو خواب میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ان خوابوں کا اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کچھ خواب بڑے بامعنی ہوا کرتے ہیں، اور یہ جو بامعنی خواب ہیں در حقیقت یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت ختم ہو چکی ہے، مبشرات موجود ہیں، اور تا قیامت یہ مبشرات کا سلسلہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ الرؤیا الصالحہ یراھا المؤمن، اچھے خواب جو مومن کو دکھائے جاتے ہیں۔ در حقیقت رب العالمین اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے مستقبل میں کچھ نہ کچھ اشارات بتا دیتا ہے کہ ایسے کچھ ہونے جا رہا ہے، بندے کی ذات کے متعلق ہے، کسی کے متعلق ہے، دنیاوی حالات کے متعلق ہے۔ مختلف خواب ان کے مختلف معانی ہوا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خواب کی جو تعبیر بتائی جائے نا ویسے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی کوئی بندہ تم میں سے خواب دیکھے تو وہ ایسے شخص کو بتائے جو اس کا خیر خواہ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ کسی ایسے بندے کو جو آپ کا بدخواہ ہے اور وہ کوئی اور تعبیر بتا دے جو کہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو تعبیر بتائی گئی سیم ویسے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے مثال دی ہے جیسے ایک پرندہ ہے اور اس نے اپنے پنجے میں ایک پتھر چھوٹی سی کنکری پکڑی ہوئی ہے، اور جوں وہ کنکری وہ اپنے پنجے سے گرا دے بس وہ نیچے آتا ہے۔ جیسے یہ کنکری نیچے کو آتی ہے ایسے ہی اگر کسی خواب کی جو بھی تعبیر بتا دی جائے ویسے ہوتا ہے۔ تیسری ایک اور بات، یہ کچھ لوگ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے پاس کچھ بکس رکھی ہوئی ہیں اور تعبیر الرؤیا کے نام سے، ابن سیرین رحمہ اللہ کی ایک بڑی کتاب ہے، اس میں مختلف جو ہے نا وہ خوابوں کی تعبیر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہے، یہ کتابوں کا معاملہ نہیں ہے۔ بندہ کتاب میں سے دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے گا، بندے کے جو زندگی کے حالات ہوتے ہیں ان حالات کے مطابق ہی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی کیفیت کیا ہے۔ بندے نے کچھ دیکھا ہوتا ہے جبکہ اس کی تعبیر کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میں نے علماء میں سے بھی کئی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر نہیں بیان کرتے، کیونکہ یہ ایک ودیعت ہے، اور جو شخص اپنی طرف سے کسی بھی خواب کی تعبیر بیان کرے گا تو یہ نبوت کی باتیں ہیں۔ میں نے بتایا نا 46واں حصہ نبوت کا، اور نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی باتیں ہیں، تو ایک بندہ اپنی طرف سے ہی نبوت کی باتوں میں دخل اندازی کر رہا، جو کہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ صاف کہہ دے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، کسی اور سے پتہ کر دے اپنی طرف سے، یا آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ودیعت نہ کی اور آپ خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس بات کا، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے خواب ایسے ہوا کرتے ہیں کہ خواب کب کے دیکھے ہوتے ہیں، تعبیر کب جا کے نکلتی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا نا، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اللہ میں نے اپنے بابا جان سے کہنے لگے کہ بابا جان میں نے سورج اور چاند اور 11 ستاروں کو مجھے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ یہ خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اور اس خواب کی تعبیر جاننے کی بنیاد پر ہی ان کو یقین تھا کہ بھئی میرا بیٹا یوسف مجھے ضرور واپس ملے گا، کیونکہ ابھی تک وہ خواب شرمندے تعبیر نہیں ہوا۔ اور پھر تقریباً 45-50 سال بعد جا کر اس خواب کی تعبیر نکل آئی ہے۔ تو لہٰذا جلد بازی سے کام لینا اور ایسے پریشان ہو جانا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رہے، اسلامی تعلیمات میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند نہ ہو،
کوئی ایسی چیز اس نے دیکھی جو وہ نقصان والی ہے، وہ نہیں پسند کرتا کہ میرے ساتھ ایسے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اٹھے اور 3 مرتبہ وہ بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میں تجھ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، رب العالمین اس خواب کے شر سے اس بندے کو بچا لے گا۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی ایسا خواب بندہ دیکھ لے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ رب العالمین کی طرف سے ایک بات ہوتی ہے جو اپنے بندوں کو بتلاتا ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے مجھے نہیں پتا، واللہ اعلم۔